السلام علیکم جی اج 10 محرم ہے جناب 1000 بندے کی کوششیں کرنی چاہیے جڑے آبا اجداد فوت ہوئے جناب انہوں کی قبر کا حاضری دیو سواب نہ کام ہے بجائے اس نے گھر لمے پے رہو تصا جناب آن کے اتنا فاتحہ شاتحہ پڑھو بلکہ تصا بھی مرنا ہے تو جی تصا کی قبر سے بھی آن کے کوئی فاتحہ شاتحہ پڑھا اس واسطے جڑا کوشش کر کے حاضری دیا کرو سارے بندے جڑے نا کوشش کر کے حاضری دیا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلاسا دیتے ہوئے لوگ کیا سمجھ پاتے، دلاسا دیتے ہوئے لوگ کیا سمجھ پاتے، ہم ایک شخص نہیں کائنات ہارے، ہم ایک شخص نہیں کائنات ہارے۔ آج جناب چچا محترم سیٹھ شوکت علی چودھری مرحوم کی وفات پر کوئی بات کرنے کا موقع نہیں ہے، دل رنجیدہ ہو چکا ہے۔ سیٹھ شوکت علی چودھری کی اچانک ہم سے جدا ہو جانا نہ صرف ہماری فیملی کے لیے بلکہ اس پورے علاقہ کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ سیٹھ شوکت علی چودھری کی ساری زندگی مخلوق خدا کی خدمت اور محفلوں کو رونق بخشنے میں گزری ہے۔ سیٹھ شوکت علی چودھری جس طرح با اخلاق تھے اسی طرح ہی با رونق تھے۔ اللہ رب العزت کی ذات ان کی آخری منازل آسان فرمائے اور مجھے اور ہماری پوری ٹیم کو سیٹھ شوکت علی چودھری کے مشن و منشور کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیٹھ شوکت علی چودھری وہ شخصیت تھے کہ جو کردار کے غازی تھے اور انتہائی با کردار جرأت و نڈر شخصیت کے حامل انسان، ہمیشہ سب کو یکجا رکھنے میں اپنا رول ادا کرتے تھے۔ آخر میں سیٹھ شوکت علی چودھری کے متعلق ایک ہی بات کہوں گا کہ تیرے سوگواروں کے لیے یہی کافی ہے شوکت، تیرے سوگواروں کے لیے یہی کافی ہے شوکت کہ انسان کردار کی عظمت پہ یاد رکھا جاتا ہے شوکت، کہ انسان کردار کی عظمت پہ یاد رکھا جاتا ہے شوکت۔ جس طرح سیٹھ شوکت علی چودھری صاحب کی وفات سے نہ صرف ان کی فیملی غم سے نڈال ہو چکی ہے بلکہ پورا ان کا حلقہ احباب بھی غم زدہ ہے، غمگین ہے۔ اسی طرح اہل علاقہ نے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا جو ہمارے بھائی سنی کے پاس موجود ہے۔ اسی طرح شہزاد بھائی بات کریں گے، میرے بڑے بھائی ڈاکٹر عثمان صاحب بات کریں گے، عمر ظفر کسانہ صاحب بات کریں گے اور سب بھی لوگ بات کریں گے، سیٹھ شوکت سے اپنے اپنی ہمدردی کا اظہار کریں گے۔ یقیناً سیٹھ شوکت علی چودھری کی موت نہ صرف اس بستی کے لیے بلکہ پورے علاقہ کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ یہی سانحے یہ صدیوں پر نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں سیٹھ شوکت علی چودھری کے مشن کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today is a special vlog day for a very special person. Janab apna Sayyid Shaukat Ali Jabbi Gujra, everyone knows him very well, and mashallah he's very well known, not even just in Pakistan, mashallah in Europe, in the Middle East, and even in the UK, mashallah. And today is a special video for him. He passed away, and it has brought many sadness to the people of Jabbi, Mir Barazat, Kashmir, and all around the world. And we decided that we were going to make a special vlog for Sayyid Saab and share his memories with you about what kind of person he was, how he lived his life, and mashallah I could go on and on about how he was and everything, but inshallah in this vlog you will see a lot of other people who will talk about how he was and what he was like and how humble he was. And mashallah he was a very humble person and always smiling. He would bring a smile on anyone's face, and he will be truly missed because he was a very great person, very nice, great person. And
It's been a very bad couple of days for everyone, and I pray Allah Ta'ala grant Sayyid Shaukat Ali Jannatul Firdaus, and may Allah make it easy in his grave, make a garden of paradise in his grave. Ameen. And please, everybody watching this, can please everybody pray for Sayyid Shaukat. May Allah Ta'ala grant him Jannatul Firdaus. May Allah Ta'ala give him ease in his grave, and make his grave a grave of Jannah. And may Allah Ta'ala give his family sabr. And inshallah, I won't get too much, and I'll let everyone else speak about what they got to say about Sayyid Saab. And I look forward to you guys sharing this and making dua for him. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले इस्लाम सीना बहुत शुक्रिया, बिलखसूस सैयद शौकत साहब ने डेथ ने हवाले ना जड़े ना इन्होंने बहुत शुक्रिया। सैयद साहब ने डेथ में सबसे ज़्यादा अफसोस सारा उसने अपनी फैमिली की है, जड़े असी उसने दोस्त हाँ, उसने साथी सारे सैयद साहब ने कभी बहुत शिद्दत में महसूस कर। इंतहाई मिलनसार इंसान सी, इंतहाई मिलनसार इंसान सी, हर महफल नहीं और रौनक सी। असी अल्लाह ताला के दुआ गुआ कि अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए और उसने दुआकीन की सब्र जमील दे। फैमिली वास्ते बहुत बड़ा लास है, ना सिर्फ फैमिली वास्ते बल्कि जड़ा सारा पूरा महला है, ये सारे सैयद साहब ने कभी शिद्दत में महसूस असी करना है। सैयद साहब ने क्वालिटियाँ और 30 साल तो मेरी उन्होंने संगत सी, इंतहाई मिलनसार इंसान और इंतहाई शरीफ बोल। उन्होंने जड़ियाँ क्वालिटियाँ ना अगर उन्होंने गल करो तो बहुत लंबी है। अल्लाह ताला अगर क्योंकि मौत एक अटल हकीकत है, हर सूरत आवी हर जी शोर मौत ना जायका चखना। रब का इल्तिजा है कि अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए, उसने लवाकीन की सब्र जमीला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे सैयद शौकत साहब एक अच्छी शख्सियत के मालिक थे। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, खाली के अर्ज़ व समावात उनकी कब्र पर करोड़ हा करोड़ रहमतों का नज़ूल फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक याद आ रही है कि आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग अपने हुस्न अखलाक की वजह से जन्नत में जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया जानती है कि सैयद शौकत साहब को जब भी कोई मिला तो अच्छे अखलाक के साथ वो उसके साथ पेश आए। मेरी भी जब भी मुलाकात हुई अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अच्छे तरीके से मुलाकात की और अच्छे तरीके से मिलते रहे। और गवाहियाँ भी यही हैं, लोग भी यही कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे अखलाक का मालिक बंदा था। तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम उनकी कामिल बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए और दोनों जहां की खैर फरमाए। अल्लाह पाक उनकी आगे की मनाज़िर आसान फरमाए, कल क़यामत के दिन आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से हिस्सा नसीब फरमाए। सेठ जरा अपना वक्त टपा गया, मैं सेठे नाल साड़ा बहन उठन बेबास दिहाड़ी सेठ बुलाना सी भी आ जरा गल तो सुन, मैं उसे लगा जाऊंगा। सेठ बहुत इज्जत माड़ी करना सी, बहुत ज्यादा। सेठ जिथे भी जाना ना सेठ मी नाल लैके जाना, जेड़ी गड्डी जासी वो जरूर मी नाल खड़सी। मैं एक दो फेरे मतलब गुजर खां भी गया हूँ सेठे नाल। उस इलाके ने भी मतलब अपना जाकर पहली बारी कुत्ता खलाया तो ये कुत्ता उठा जुट गया सेठे वालों। असा जितने बंदे भी है असा ने बड़ी खिदमत की है उन्होंने लोगों, असा कुत्ता उठा जुट गया। फिर असा एक दो बारी उठा थूणा के पुले पर खलाया, उठा भी कुत्ता जुटना रहा।
ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤਾਂ ਆਖਣ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਅਸਾਂ ਵੀ ਚਾਹ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸਾਂ ਘਲਾਣਾ ਤੇ ਘਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦਿਓ। ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਖੜਿਆ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਧਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ। ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸਾਂ ਐਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੇੜ ਛੋੜਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਘਲਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖੀ ਰੱਖਣ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਆਣਨੇ ਖੜਨੇ ਟਿਕੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਅਸੀਂ ਘਲਾਣੇ ਨੇ। ਸੇਠੇ ਨੇ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਸਾਬੀ ਸੀ। ਸੇਠੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਸਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਲੋग ਉਸਨੇ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਦੇ ਸਭ ਲੋग ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਨਿਆ ਅਸਾਂਗੇ ਮੰਜੀ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਸੇਠੇ ਦੀ ਮੰਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪੂ ਚੁੱਕਣੀ। ਯਾਰ ਸੇਠੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਬੜੀ ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲ ਨਾ ਸੀ ਸੇਠੇ। ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸੇਠ ਨੇ ਗ੍ਰਾਹ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇਠੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਸੀ ਬੇਸਾਬੀ 4 ਚੁਫੇਰੀਆਂ। ਅਸਾਂ ਆਪੂ ਸੇਠੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਏ ਹਾਂ ਬਈ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਸੀ। ਸੇਠ ਤੇ ਗਿਆ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਕਿਸ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਨੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਅਸਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਮਤਲਬ ਲੱਗਿਆ ਭਰਨ ਬਈ ਇਹ ਅਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅਸਾਂ ਜਨਾਬ ਹੁਣੇ ਮਤਲਬ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਛੋੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਮਤਲਬ ਬਈ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਹਿਣੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਦੱਸਾਂਗੇ। बस जाना ही एक दिन। बहुत अच्छे बंदे थे, बड़े मिलनसार और सारे नाल उन्होंने गपशप सी दोस्ती सी। बस उन्होंने जुदाई हो गई है। अल्लाह पाक उन्होंने गफर करे, अल्लाह पाक उन्होंने जन्नत कार करे और उन्होंने कबड्डी मतलब कहाँ करवाया। बस उन्होंने कमी हो गई है जरा लगे रहे शुगर मेला करने तो सारे छोटे बड़े नाल तर फिर करने तो बहुत अच्छे बंदे थे। बस अल्लाह पाक उन्होंने गफर फरमाए। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਸ਼ੁਗਲੀ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪਿਲਾਉਣੀ, ਸਭ ਕੁਝ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੇ ਸਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਲੜਨਾ, ਨਾ ਭਿੜਨਾ, ਨਾ ਲੈਣ ਨਾ ਦੇਣ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਆ। ਅਫਸੋਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਪੂਰਾ ਘਰਾਂ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨਾ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब फौत हो गए। बहुत बड़ा एक अफसोस है कि बहुत अच्छा आदमी सी। इस दौरान बहुत अच्छी मतलब है गलबात सी। हर बंदे का कुछ शरीफ आदमी से अच्छा बंदा सी। उन्हें सब लोग तारीफ़ करने के अच्छा है और अल्लाह ताला उसकी जन्नत नसीब करे। बहुत दीबा आदमी सी। सेठ साहब मेरे भाई थे जी। सेठ साहब की खबर को सुनकर बहुत दुख हुआ, यकीन नहीं आ रहा था। तो सेठ साहब की ज़िंदगी जो मेरी उनके साथ गुजरी या बाकी दोस्त अहबाब की, तो सेठ साहब ने महफिल मेला लगाने वाले बंदे थे। उनकी सारी ज़िंदगी अगर देखी जाए तो वो उन्होंने लोगों को एंटरटेन करने के लिए बहुत सारे मौके मुयस्सर किए। तो ये बहुत कम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो सेठ साहब को हम बहुत मिस करेंगे जी।
سیٹ صاحب جو چلے گئے ہمیں چھوڑ کے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عثمان بشیر صاحب ہمارے علاقہ کے، ہماری سوسائٹی کے مشہور ولاگر، ایمرجنگ ولاگر میں کہوں گا۔ فرسٹ آف آل جناب، ہمیشہ جب بھی جناب آپ بھی کہیں پہ حاضر ہوتے ہیں تو میں سب سے پہلے جو ہے آپ کی جو خدمات ہے میں ان کو جو ہے وہ ایکنالج کرتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ جناب نہ صرف ہمارے اس علاقے کے رائزنگ سٹار ہے، بلکہ جو ٹرینڈ آپ نے سیٹ کیا ہے اس ہمارے علاقے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف نوجوانوں کے لیے بلکہ ہمارے اس علاقے کے اندر آج کی اس جدید دور میں ان کو ایک لیسن ملا ہے کہ لائف کے اندر بے شمار ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جس سے انسان فائدہ حاصل کرے۔ تو چلتے ہیں پروگرام کی جو اصل ہمارا ٹاپک تھا، وہ تھا نہایت ہی جناب دکھ کی گھڑی ہمارے لیے آج کل، جناب سیٹ شوکت صاحب کا جانا۔ عثمان صاحب میاں صاحب کا کلام ہے، میں وہ اس موقع پہ سیٹ صاحب کی نظر کرتا ہوں کہ باغ بہاراں تے گلزاراں، باغ بہاراں تے گلزاراں بن یاراں کس کاری، باغ بہاراں تے گلزاراں بن یاراں کس کاری، یار ملن دکھ جان ہزاراں شکر کراں لکھ واری۔ جناب سیٹ شوکت علی صاحب ایک ہمہ گیر شخصیت تھے، ہمارے نہ صرف گاؤں کے اندر اس خاندان کی پہچان تھے، اس علاقے کی پہچان تھے، بلکہ جو رکھ رکھاؤ جو سیٹ صاحب کا ایک اخلاق تھا، جو ان کا کردار تھا، میں سمجھتا ہوں کہ سیٹ صاحب کے جانے سے جو کمی، جو ایک خلا پیدا ہوا ہے وہ شاید ہی پورا ہو سکے، نہ صرف علاقے کے اندر بلکہ جب سے ہم سیٹ صاحب کے ساتھ رہے ہیں، ساؤتھ پنجاب کے دور دراز کے اضلاع، بہاولپور ہو، راجن پور ہو، دنیا پور ہو، ملتان، بھورے والا، وہاڑی، سیٹ صاحب کا حلقہ احباب ہر جگہ پہ وسیع موجود ہے۔ اور سیٹ صاحب جو کمی دے کے چلے گئے ہیں، یقیناً وہ کمی تو ہمیشہ رہے گی، کیونکہ ایسی شخصیات زمانے میں کبھی کبھاری پیدا ہوتی ہیں۔ تو سیٹ صاحب کے ساتھ ہر خاص و عام کا، نوجوان کا، چھوٹے کا، بڑے کا، بزرگوں کا ایک برابر کا رشتہ تھا۔ وہ ہر ایک کے ساتھ پیار، محبت اور انتہائی، جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک ایسا ماحول جس میں ہر بندہ فری ہوتا تھا، ہر بندہ فری ٹاک کر سکتا تھا سیٹ صاحب کے ساتھ۔ اور سیٹ صاحب ہر علاقے کی، ہر محفل کی رونق ہوتے تھے۔ اور جناب سیٹ صاحب کا جو لگاؤ تھا اولیاء کرام کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علاقے کے اندر جہاں بھی دور یا نزدیک کسی بھی ولی کا عرس ہو تو سیٹ صاحب نہ صرف وہاں پہ بطور عقیدت مند حاضر ہوتے، بلکہ اپنے ساتھ اپنے گاؤں کے دوسرے لوگوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو ترغیب دلاتے، سخت ترغیب، کہ آپ بھی اس لنگر شریف کا حصہ بنے، اس پروگرام کا حصہ بنے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیٹ صاحب کے جانے سے اب وہ نہ پھر وہ شغل میرا، جب میں تھوڑا سا اپنے لینگویج میں کہوں گا، وہ شغل میرا وہ جو لائف میں تھا، وہ لگتا ہے کہ بے شمار اپنی زندگی میں ایسے ایونٹس، ایسے پروگرامز ہونے تھے کہ جن کو سیٹ صاحب کی موجودگی میں ہم نے، جس کو بولتے ہیں کہ چیریش کرنا تھا ہم نے، لیکن شاید اب نہ وہ کر سکیں، کیونکہ بے شمار ایسے پروگرامز، بے شمار ایسے ایونٹس جہاں پہ سیٹ صاحب خود بیٹھ کے ان ایونٹس کو چار چاند لگاتے تھے، اب شاید ہی ہمارے پروگرامز میں وہ رونق لوٹ کے آئے۔ بہرحال موت جو ہے ایک تلخ حقیقت ہے، ہمیں اسے قبول کرنا ہے، اور اس سے بڑی ہمارے لیے صبر کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اس دنیا کی جو سب سے با اثر شخصیت ہے، موسٹ انفلوئنشل فگر، وہ ہمارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اس مرحلے سے گزرے ہیں، وہ بھی اس عمل سے گزرے ہیں، تب ہمیں ایک صبر ملتا ہے کہ واقعی جو ہے یہ زندگی موت کی امانت ہے، ہر ذی روح کو جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بہرحال ہم سیٹ صاحب کی مغفرت کے لیے، ان کے اصال ثواب کے لیے ہم وقت دعا گو رہتے ہیں، ذکر و اذکار ہوتا ہے، کلمہ کلام ہوتا ہے، ان کے چاہنے والے سب چھوٹے بڑے ان کو یاد کر رہے ہیں۔ تو یہ نشانیاں ہوتی ہیں
کہ سیٹھ صاحب انتہائی مختصر میں بولتا ہوں جس کو ہوتی ہے نا علالت، اس میں وہ چلے گئے. تو جو آج زمانہ ان کو یاد کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہی ان کے نیک ہونے کا، ان کے خوش اخلاق ہونے کا یہ آج زمانہ معترف ہے. تو ہم سب دعا گو ہیں، اللہ پاک کے حضور سر بسجود ہیں کہ اللہ پاک ان کا حامی ہو، نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شافع ہوں، اور قیامت کے روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے ان کو جام پلائیں. آمین سو آمین. ہاں جی، سیٹھ صاحب جی اصل گرانی رونق سی بہت، اور بہت اچھا آدمی سی، دنیا دار آدمی سی، نہ کسی نے ماڑی نہ چنگی. جدوں لگنے آؤ شیخ صاحب چاہ پیو، آؤ شیخ صاحب ادھر بیٹھو جی، آؤ شیخ صاحب تمہیں کھاڑے تے لے چلی آؤ جی. بہت اچھا آدمی سی اور دنیا دار آدمی سی. گران ایک اصل رونق سی، تے رونق کما گیا، دنیا چلا گیا جی. اور بہت اچھا آدمی سی سیٹھ. اصل مطلب گپ شپ بھی ایسی، بہن اٹھن بھی ایسی. جدوں سرکل جاؤ، آؤ شیخ صاحب چاہ شپ پیو، آؤ ادھر. اج کھاڑے تے تمہیں کھڑنا، شیخ صاحب وڈیرے بندے ہو، چلو اتنا مطلب ہے کھاڑے تے جانا، پھر ناولی سیٹھ راہ روٹی کھوالنی، چاہ شپ پیالنی جی. گڈی تے کھڑنا اپنے. اچھا بندہ سی یار. تے دنیا دا اچھے، دنیا اگے بھی اچھے بندے کی لوڑ ہے. تو بس اللہ نے ایک نظام ہے جانا سارے. السلام علیکم. سیٹھ صاحب کے بارے میں جس آدمی کو پوچھو نا وہ یہی بوجھ لگا کہ سیٹھ صاحب بہت اچھے آدمی تھے، بہت عظیم انسان تھے. 2 دن پہلے مرنے سے 2 دن پہلے مجھ سے ملاقات، دکان پہ آئے سودا لینے کے لیے، ادھر آئے ملے مجھے. میں بولا سیٹھ صاحب کیا حال ہے؟ بولتے ٹھیک. بولا صحت کیسی ہے؟ بولتے ہیں بس ٹھیک ہے، چل رہا ہے، گزارا ہو رہا ہے. میں بولا چلو اللہ خیر کرے. تو 2 دن کے بعد جب ان کی خبر سنی کہ اچانک فوت ہو گئے ہیں، میں بولا یار یہ ایسے کیسے ہو گیا ہے؟ میرے جاننے والے ادھر حاجی محمد اسلم ہیں، وہ بولتے ہیں آپ مجھے 3 دن پہلے 3 بار آج ملا، مجھے 3 بار مجھے ملا. جب میں نے گھر آیا تو پیچھے سے پتہ چلا کہ شوکت فوت ہو گئی. کوئی بھی آدمی یقین نہیں کرتا تھا کہ اتنی جلدی فوت ہو جائے گا. ایک ہمارا گاؤں تقریباً زیادہ نہیں تو ایک عظیم ہستی سے معروم ہو گیا. بہت ہی اچھا انسان تھا. اپنا ٹائم اس نے بڑا اچھا گزارا ہے اپنے گاؤں میں. میں نے نہیں سنا کہ اس نے کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی یا کوئی ایسی بات کی. بہت ہی اچھا ٹائم گزارا ہے. یعنی بہت ایک عظیم آدمی سے ہم معلوم ہو گئے. اس میں اس کے زیادہ اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا. اللہ تعالیٰ انہیں سے جنت الفردوس کی جگہ دے اور گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے. سیٹھ صاحب کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا جی کہ ماشاءاللہ بہت اچھی شخصیت تھی. جب ان کے وصال کی خبر سنی تو وہ یقین کریں کہ بہت رقت امیز لمحات تھے. یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کیسے ایک بالکل ٹھیک ٹھاک صحت مند انسان یوں سیکنڈوں میں، منٹوں میں ہم سے بچھڑ جائے گا. ان کی شخصیت کے حوالے سے یہ تھا کہ جہاں تک میں نے ان کو آبزرو کیا، گاؤں میں نہ کبھی انہوں نے کسی سے کچھ تلخ کلامی کی. سب کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے ماشاءاللہ. بہت اچھے آدمی تھے، ملن نثار تھے. گاؤں سے باہر بھی ان کی کافی ریپوٹیشن تھی. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. میں سمجھتا ہوں کہ جبی کی رونق تھے ماشاءاللہ. بہت مشہور شخصیت تھے. ہر موقع پہ ان کی کمی محسوس ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کی جو اب اگلی زندگی ہے، جو قبر کی ہے یا روز محشر جو بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ان کی تمام مناظر کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. سیٹھ شوکت صاحب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ سیٹھ شوکت صاحب ایک اچھے آدمی تھے اور ہر دل عزیز شخصیت تھے. اور گاؤں میں ان کا ہر آدمی کے ساتھ اچھے تعلقات تھے. اور ان کے وصال کی خبر سنی تو یقین کریں دل کو بہت دکھ ہوا. اور میں قریباً 2 منٹ میں ان کے گھر میں پہنچ گیا. تو ان کے بارے میں خبر سنتے ہی ہر دل، گاؤں کا ہر آدمی افسردہ ہو گیا کہ یہ یار اچھا بھلا آدمی یہ دنیا فانی سے کچھ کر گیا. تو سیٹھ صاحب کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اچھے لوگ تھے. وہ ہر آدمی کے ساتھ ان کا اچھا تعلق تھا اور ہر شخصیت کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے کی بنا پر ان کا بھی اچھے لوگوں میں ایک نام آتا ہے. تو سیٹھ صاحب ایک اچھے آدمی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیٹھ صاحب بڑے چنگے انسان سن. اللہ پاک انہاں کی جنت وچ جگہ عطا فرمائے. تے علاقے وچ انہاں دا بہت نا سی، بڑے تعلقات سن انہاں نال. جتھے جانا اکثر جناب کٹھیاں جناب اگے پیچھے دربار تے انہاں نے بڑا
ایک انعام سی اللہ پاک انہوں کی جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم جناب، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہو؟ سیٹھ صاحب جناب جب بھی کی ایک عظیم شخصیت ہے، ان کا ایک اپنا مقام تھا، تو اہل علاقہ جو ہے نا کہ عظیم شخصیت سے محروم ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے نا قبر میں آسان فرمائے، اور جو ان کے صاحبزادران ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صبر دے۔ تو واقعی ایک عظیم شخصیت ہے جی، ان کی کمی جو ہے وہ محسوس کی جائے گی، تو امید ہے کہ اللہ پاک جو ہے ان کے لیے درجات بلند فرمائے، اور ان کے جو اہل خانہ ہیں یا ان کے لواحقین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ السلام علیکم جناب، میں اپنے گاؤں کے ایک جوان کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے سیٹھ شوکت صاحب جو ہے رضاء اللہ سے وفات پا گئے کچھ دن پہلے، وہ بہت اچھے آدمی تھے، ہمارے جبی کے فخر تھا کہ یہ ہمارے سیٹھ شوکت صاحب ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے مقام بلند درجہ عطا فرمائے، ان کے فیملی کو اللہ پاک صبر عطا فرمائے، اور ہمارے گاؤں والوں کو بھی۔ ہم ایک بہت اچھے انسان سے محروم ہو گئے ہیں۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے بھائی شوکت کے لیے سب دعا کریں، اللہ پاک اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم یار، بہت ہی افسوس ہوا ہے جو ہمارے گاؤں کے سیٹھ شوکت صاحب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمیں ان کی بہت کمی محسوس ہو رہی ہے۔ بہت ہی اچھے انسان تھے وہ، ہمارے ساتھ ایسے چاچو ہیں ہمارے، لیکن ہمارے ساتھ ایسے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہمارے ساتھ چاچو جیسے ہوتے ہیں ویسے ہمارے ساتھ سلوک کرتے تھے، ہمیں ایسے ہی محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے دوست ہیں، بہت ہی اچھا اخلاق تھا ان کا، راستے میں مل جاتے ہیں تو اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ پیش آتے تھے۔ ان کی بہت ہی یاد ہمیں آ رہی ہے، اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے بچوں کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ السلام علیکم جی عثمان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی رہی گل جناب سیٹھ صاحب رہے، سیٹھ صاحب فوت ہو گئے، سب نے پتا وا، سیٹھ صاحب بہت اچھے آدمی سن، گراؤں بھی اِسی کٹھے رہنے سن تو مارکیٹ بھی کٹھے سن، بہت ہی اچھا وقت گزرا ساڈا، اللہ تعالیٰ نے قبر نے منزل آسان کرا، انہوں نے جناب یادیں ہی رہ گیا۔ السلام علیکم جی، اے جناب اج اساں اتنے بیٹھے ہیں دکان تے بڑے پریشان، ساڑے بھائی سن سیٹھ شوکت صاحب اور گجر جناب تے شکاری بھی ایسا اگے پیچھے انہوں نے بڑے گئے ہیں، بڑا اچھا وقت گزریا سن انہوں نے، جناب اتنے آمنے سن شامی روز آن کے بہنے سن، اے ہفتہ ڈیڑھ ہو گیا سی بیچارہ نہیں سی آ رہا، کوئی مطلب ہے کوئی تھوڑی سی کوئی دل کی تکلیف ہے سی، بڑا بیچارہ دکھ ہوا سن جناب، بلکہ میرے کلے دکھ نہیں ہوا، یہ میرے بھائی ہے انہوں کو جانا سی کپڑے شپڑے استری کرانے، اتنے بہنے سن آن کے بڑی اچھی گلیں باتیں کرنے سن، چاہ پانی پیتا پلایا کبھی شور میلہ لائی رکھنے سن، پر اللہ بہت سے دکھ ہوا اس بندے، اللہ پاک اس کی جنت نصیب کر رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں سنی صاحب آپ کا اور آپ کی ٹیم کا، بے حد مشکور ہوں جنہوں نے یہ تعزیتی ریفرنس کے لیے ہمارے سارے بھائی بھتیجے سارے اکٹھے کیے ہیں ادھر، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو بات سیٹھ شوکت صاحب کی ہے نا، سیٹھ شوکت صاحب بچپن سے لے کے جوانی تک وہ میرے ساتھ ہی رہے ہیں، بڑے خوش اخلاق، بڑے خوش مزاج، رحم دل، اگر کدھر کسی چیز کی ضرورت پڑی ہے کسی غریب آدمی سوید پوش آدمی کو، چودھری شوکت صاحب نے اس کی ہیلپ کی ہے۔ ہیلپ یہ نہیں ہوتی ہے کہ کوئی پیسے کی ہو یا کسی اور چیز کی، لیکن ہیلپ کرنے کے بے شمار طریقہ کار ہوتے ہیں۔ کوئی غریب آدمی اگر آ گیا کہ سیٹھ صاحب مجھے یہ پکھا ٹھیک کر دیں یا یہ کوئی ریپیئرنگ کا کام ہے، کوئی وائرنگ کا کام ہے، تو سیٹھ صاحب نے اس سے پیسہ نہیں مانگا، وہ مخلص طور پہ مخلص ہو کے چلے گئے ہیں ادھر کہ یہ ایک غریب آدمی آیا میرے پاس تو میں اس کی ہیلپ کروں۔ تو رہی بات ان کے فوت ہونے کی، بے شمار دکھ ہے، اور ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کی قبر کی منزل آسان فرمائیں۔ ہم لوگ ان کی فیملی کے ساتھ اور پورا اہل محلہ جتنے بھی جبی کے لوگ نہیں ہیں، آپ جبی سے باہر چلے جائیں، میں سیٹھ صاحب کے ساتھ پورا پنجاب گھما ہوا ہوں، زیادہ کشمیر پورا گھما ہوا ہوں سیٹھ صاحب کے ساتھ، لیکن جدھر جدھر اطلاع جا رہی ہے فیس بک پہ ساتھ ٹیلی فون کے ساتھ لوگ تعزیت کر رہے ہیں، اور تعزیت کرنے کے لیے فاتح خوانی کرنے کے لیے آ بھی رہے ہیں،
اور ہر آدمی کی آنکھوں میں آنسو ہیں, ہر آدمی رو رہا ہے, اور ہماری دعا ہے کہ سیٹھ صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کی قبر کی منزلیں آسان فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر اور ہم سب لوگوں کو صبر و جمیل عطا فرمائے. اور آخر میں دوبارہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں سنی صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے یہ ہمیں ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ بھی ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. سب سے پہلے میری طرف سے بھی سنی اور سب کا شکریہ. اور جہاں تک بات رہی سیٹھ شوکت صاحب کی, میرے چاچو شوکت, جو لوگ شوکت صاحب کو جانتے ہیں, سیٹھ صاحب کو جانتے تھے, وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ ایک منفرد شخصیت کے عامل انسان تھے. وہ ایک ایسا شخص تھا کہ جو کسی محفل میں بھی بیٹھتا تھا اس کی رونق بن جاتا تھا. سیٹھ صاحب سے جس محفل میں ہم بیٹھے ہیں اس کی جان سیٹھ صاحب ہی ہوا کرتے تھے, اور ان کی موت ایک بہت بڑا سانحہ ہے. سیٹھ صاحب پہلے بھی 2-3 دفعہ بیمار ہوئے, لیکن ہمیں یقین ہوتا تھا کہ وہ نکل آئیں گے اس چیز سے, اور ملاقات بھی ہوتی رہی. 3-4 دن پہلے میری ملاقات ہوئی اور یکدم ہی انہیں ہارٹ اٹیک ہوا. تو یہ واقعی ایک بہت بڑا صدمہ تھا, لیکن موت بھی ایک کٹر حقیقت ہے. اور جہاں تک رہی سیٹھ صاحب کی جانے کی بات, تو میں ان کے لیے ایک شعر پڑھنا چاہوں گا. وہ کہتا ہے کہ تیری محفل بھی گئی, تیرے چاہنے والے بھی گئے, شب کی آہیں بھی گئیں, صبح کے نالے بھی گئے, دل تجھے دے بھی گئے, اپنا صلہ لے بھی گئے, آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے. دل تجھے دے بھی گئے اور اپنا صلہ لے بھی گئے, آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے. آئے عشاق گئے وعدہ فردہ لے کر, اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر. موت ایک قتل حقیقت ہے, لوگ آتے ہیں لوگ چلے جاتے ہیں, لیکن یہ میں مانتا ہوں, آپ سب بھی مانیں گے کہ سیٹھ صاحب کی کمی جو ہے وہ رہتے دم تک محسوس ہوتی رہے گی. ہماری دعاؤں میں رہیں گے سیٹھ صاحب کو اللہ تعالیٰ انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے.